بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موت کی یاد کرنے کے فوائد اور موت کی تیاری کے حوالہ سے یہ ہماری گفتگو جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز کہ نصیحت کے لیے جو ہے نا، یہ ایک بندے کا دنیا سے وصال کرنا جو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اے عاشقان رسول، ہم موت کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالموت واعظا، یعنی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ کیا ہے؟ نصیحت کے لیے کیا کافی ہے؟ موت ہی کافی ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ نادان مسلمان جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ کبھی اس طرح کے شکوے کرتے ہیں، مثلا والدین نے میری تربیت ہی نہیں کی، استاد صاحب نے بھی نہیں سمجھایا، مسجد کے امام صاحب بھی نصیحت نہیں کرتے تھے، لہذا میں غلط راستے کا مسافر بن گیا ہوں۔ عموماً یہ جھوٹا بہانہ ہوتا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ بعض لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں، چلے مان لیتے ہیں ہماری کسی نے تربیت نہیں کی، ہمیں کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، مگر دراز دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا کبھی جنازہ اٹھتے بھی نہیں دیکھے؟ کیا کبھی قبرستان کے قریب سے گزر نہیں ہوا؟ کیا کبھی اعلان نہیں سنے فلاں بن فلاں انتقال ہو گیا ہے؟ کیا کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں کا حادثہ ہوا اور وہ موقع پر وہیں دم توڑ گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور چند لمحے پہلے ہنستا مسکراتا آدمی چند سیکنڈ میں موت کے گھاٹ اتر گیا؟ کیا کبھی یہ نہ سنا کہ کوئی اچھا بھلا سویا تھا لیکن ایسا سویا کہ پھر کبھی جاگ ہی نہ سکا؟ کیا یہ اٹھتے جنازے، قبرستان میں پڑتی ہوئی قبریں، بڑھتی ہوئی قبریں، روزانہ کی خبریں، کیا یہ ہمیں نصیحت نہیں کر رہی ہیں؟ ہمیں اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے بھی دیکھتے ہیں اور اپنے عزیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قبروں میں بھی اتارتے ہیں، مگر ہم سمجھتے نہیں، دل ہے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے افسوس کس سی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہگار بیمار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل مگر اب بیدار نہیں ہوتا۔ اے عاشقان رسول، ہماری یہ زندگی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی بڑی سبق آموز مثال دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی، جن سے انسان اور جانور کھاتے گئے، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا
تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اسے آسانی سے یوں سمجھیے کہ کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر بارش برستی ہے، وہ کھیت کو پانی لگاتا ہے، اس بیج سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، کسان اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ننھی سی کونپل کہیں مرجھا نہ جائے، اسے کوئی جانور نہ کھا لے، لہذا وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کونپل پر ننھی ننھی بالیاں لگتی ہیں، کسان وقتاً فوقتاً ان پر مختلف قسم کے سپرے کرتا رہتا ہے، کھیت کے ارد گرد باڑ بھی لگا دیتا ہے، اس کی پوری حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ فصل بالکل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اب کسان دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اب میری فصل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بس کل میں نے آنا ہے اور فصل کاٹ لینی ہے، مگر راتوں رات آندھی آتی ہے، اس فصل کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ہماری زندگی کی بھی مثال اسی طرح ہے۔ ہم جب ننھے بچے تھے، والدین ہماری حفاظت کرتے تھے، ہمیں چارپائی سے نیچے اترنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، والدہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہمیں بٹھا دیتی تھی، پھر بھی کچھ بڑے ہوئے، اب چارپائی سے نیچے کھیلنے کی تو اجازت ہو گئی، مگر چلنے کی طاقت نہیں تھی، پھر چلنا سیکھا، اب گھر میں رہنے کی اجازت تھی، والدین سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنے دیتے تھے، پھر مزید بڑے ہوئے، اب گھر کے دروازے تک جانے کی اجازت ہو گئی، پھر مزید بڑے ہوئے، اپنی گلی میں جانے کی اجازت ہوئی، پھر مزید بڑے ہوئے، سکول، کالج، یونیورسٹی جانے لگے، پھر اور بڑے ہوئے، اپنے شہر میں گھومنے لگے، رفتہ رفتہ جوان ہو گئے، اب بیٹا پوری دنیا میں بھی گھومنے چلا جائے، والدین مطمئن ہوتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ ہم بھی اپنے طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ میرے بازو میں طاقت ہے، میری صحت اچھی ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے، کس کی مجال جو میرا بال بھی باقا کر سکے، مگر اسی اطمینان کی حالت میں کبھی موت کی آندھی چل جاتی ہے اور اچھے خاصے جاندار طاقتور اور نوجوان کو اندھیری قبر میں سلا دیتی ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ ایک اسلامی بھائی فیصلہ آباد میں GPO میں ملازم تھے۔ ایک دن وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے، بڑے سہمے ہوئے تھے، کہنے لگے، قاری صاحبان، اے قاری صاحب، آج میں نے زندگی کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہوا یوں کہ میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، آفس میں آئے، پرانا دوست تھا، میں خوش ہو کر ملا، گلے لگایا، بٹھایا، چائے منگوائی، اب چائے ٹیبل پر رکھی تھی اور ہم آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، چند سیکنڈ لگے، ٹیبل پر رکھی چائے یوں رکھی رہ گئی اور وہ میرا دوست جس سے میں بٹھایا تھا چائے پینے کے لیے، وہ اچانک موت کی نیند سو گیا۔ اللہ اکبر! آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ساما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں ہے فاصلے ایک سانس کا، ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو آ گئی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، تو رک گئی تو وہ جہاں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ ایک کرائے کا گھر ہے، یقین جانیے مالک مکان ٹائم دے دیتا ہے، لیکن وہ رب ایسا رب ہے کہ اس نے ابھی ٹائم ہمیں دیا ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جب موت کا وقت آنا ہے تو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملنی۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ ایک واقعہ آپ کے یہاں عرض کرتا ہوں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی
रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते ہیں بنی اسرائیل کا ایک مغرور آدمی اپنے بند کمرے میں تھا۔ اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور آدمی کی طرف لپکا۔ اس مغرور نے چلا کر کہا، تم کون ہو اور تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ آنے والا شخص بولا، مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جس سے کوئی دربان نہیں روک سکتا۔ مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مجھے کسی کا دبدبا ڈرا سکتا ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ مغرور آدمی خوف سے تھر تھراتا ہوا منہ کے بل گر پڑا، پھر انتہائی ذلت کے ساتھ منہ اٹھا کر بولا، آپ ملک الموت علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اس نے عرض کیا، کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے تاکہ میں توبہ کر کے نیکیوں کا عہد کروں؟ فرمایا، نہیں، تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں۔ بولا، مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص بولا، افسوس، میں نے نہ کوئی نیکیاں آگے بھیجی ہیں، نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو تجھے اس بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا جو تیرا گوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ مردہ ہو کر گر پڑا، گھر میں کوہرام پڑ گیا، چیخو و پکار، رونا و دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کی راوی حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر ان 100 گواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے بھی زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ موت برحق ہے، آنی ہے، آنی ہے۔ ہمارے کئی دوست موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، ہماری گلی محلے سے کئی جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ چکے ہیں، کئی ایک کو ہم نے خود قبر میں اتارا، 20 کو اتارتے دیکھا۔ ہمارے بھی باری آنی ہے، ہماری بھی باری آنی ہے۔ سعادت اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کر لیں، نصیحت لے لیں اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ غافلو، قبر میں جب جاؤ گے، سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے، سر پچاڑو گے پھر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے۔ قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتھڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے، کھال ادھڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ جائے گی، لاش سڑ جائے گی، لاش سڑ جائے گی، لاش سڑ جائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لاؤ، اپنی بھی اصلاح کرو، دوسروں کی بھی اصلاح کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری، موت کی تیاری، قبر کی تیاری، اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ آئیے حدیث پاک سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے